سورہ الحجر رکوع نمبر 5 تلاوت. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. سورہ الحجر رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. تو جب لوط کے گھر فرشتے آئے کہا تو تم کچھ بیگانہ لوگ ہو؟ کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے اور ہم بے شک سچے ہیں. تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے. اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے. لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے فضیت یعنی رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملہ میں دخل نہ دو؟ کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے. اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں. تو دن نکلتے انہیں چنگاڑنے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا پھر اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے. بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو. اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بے شک دونوں بستیاں کھلے راستہ پر پڑتی ہیں. سورہ الحجر رکوع نمبر 5 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس سورہ ہجر کے رکوع نمبر 5 میں اللہ کریم نے 2 بستیوں کا ذکر کیا ہے. ایک بستی قوم لوط، اس کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور دوسری بستی جس کا آخر میں ذکر کیا وہ اصحاب ایکہ. یہ اصحاب ایکہ عربی زبان میں جھاڑی کو کہتے ہیں. ان لوگوں کا شہر جو تھا سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا. کھلے کھلے باغ، بڑے پیارے جنگل، زبردست قسم کے چمن، بہترین قسم کے بوٹے، زبردست قسم کی بہار. ادھر سے ہوا آ رہی ہے، ادھر سے جناب والی صبا آ رہی ہے، ادھر سے جھونکے آ رہے ہیں، ادھر سے پھول نظر آ رہے ہیں، ادھر سے پھل کھل رہے ہیں. ایسا پیارا علاقہ تھا. ان اصحاب الایکہ والوں کی طرف اللہ پاک نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے ان اصحاب ایکہ والوں سے کہا یہ تم عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو اور عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہو. جس رب نے یہ تمہیں اتنا پیارا منظر دیا ہے، ایسا ماحول دیا ہے، اتنا اچھا پرامن علاقہ دیا ہے، تو اس رب کے حضور بندگی بھی تو کرو، اس کی نماز پڑھو، اس کے حضور زکوٰۃ دو اپنے مالوں میں سے. جب آپ نے وہاں کے امیروں کو ڈانٹا
سمجھایا غفلتیں چھوڑو، رب کی بارگاہ میں بندگی کرو، تمہیں جو رب نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے رستے میں پیش کرو، غریبوں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، پسے ہوئے لوگوں کو بھی ساتھ ملاؤ، تم خوشیاں مناتے ہو تو اپنی خوشیوں میں اپنے غریبوں کا بھی خیال کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اچھی اچھی نصیحتیں کی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ کوئی وہ بندہ ہے جو ہمارے مال کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو حکم دے سکتا تھا، ہمیں کیوں نہیں دیا، اس کو دیا، پھر یہ بھی تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، تو اللہ پاک نے اس بستی کو بھی برباد کر دیا، ان کے شہر بھی اجاڑ دیے، ان کے باغات برباد ہو گئے، ان کے پھل ختم ہو گئے، خزاں آ گئی، وہ جو سرسبز و شاداب باغ تھے اجڑ گئے۔ اشارہ کیا ہے لوگوں، تمہیں اگر کائنات کے اندر آبادی چاہیے، تم چاہتے ہو تمہارے باغ پھل دیتے رہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں برکت اترتی رہے، تمہارے رزقوں میں اضافہ رہے، تو تم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو، اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرو، اپنے نبی کی صورت سے پیار کرو، اپنے نبی کے گن گاؤ، نبی کی عزت کرتے رہو گے تو میں تمہارے اوپر بھی آسمان سے برکتیں نازل کرتا رہوں گا، زمین کی برکتیں بھی تمہیں ملتی رہیں گی۔